امید کرتا ہوں کہ سن میرے دل ڈرامہ دیکھنے اور سن میرے دل ڈرامہ کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سن میرے دل ڈرامہ کی نئی ایپیسوڈ کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ سن میرے دل ڈرامہ کی اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو صدف ہوتی ہے وہ اپنے روم کے اندر موجود ہوتی ہے اور اسی دوران وہاں پر جو گارڈ ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پر جو انہوں نے ویٹرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صدف کے پاس آتے ہیں اور صدف سے کہتے ہیں، صدف میڈم آپ کا ڈنر بالکل تیار ہے، آپ بولیں تو ہم آپ کے پاس لے آئیں اور آپ اپنا ڈنر کر لیں، اب ڈنر کا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر صدف کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ جلد از جلد لے آئیں اور میں ڈنر کر لیتی ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے صدف وہ کافی زیادہ افسردہ سی ہو کر بیٹھی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے ذہن میں بہت زیادہ خیالات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور طرح طرح کے اس کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو کر بیٹھی بھی ہوتی ہے اور وہ اپنے شوہر یعنی کہ مار کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس نے کتنی بڑی اس کے ساتھ دھوکے بازی کی اور اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور پھر تھوڑی سی ناراضگی پر اس نے اس کی طرف طلاق بھیج دیا، یعنی کہ ڈیورس بھیج دیا۔ وہ ان سب باتوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور پریشانی کی حالت میں بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو کسی کی آنے جانے کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ وہ اس طرح مایوس ہو کر بیٹھی ہوتی جیسے کہ اسے دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر جو ہے یہاں پر وہ نوکرانی کہتی ہے، صدف میم آپ کا ڈنر آ چکا ہے، آپ برائے مہربانی ڈنر کر لیں، اپنی خیالوں میں سے باہر نکل آئیں۔ تو یہاں پر نہ پوچھتے ہوئے بھی جو یہاں پر ویٹر ہوتی ہے وہ صدف سے پوچھتی ہے، صدف میم آپ اتنی افسردہ اتنی غمزدہ کیوں ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں، کیا کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ درپیش ہے؟ تو یہاں پر صدف جو ہے وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی، کافی دیر خاموش بیٹھی رہتی ہے اور پھر یہاں پر ڈور کی بیل ہوتی ہے تو یہاں پر وہ نوکرانی جو ہے آنٹی بھاگ کر گیٹ کی طرف جاتی ہے اور گیٹ کھولتی ہے تو سامنے کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مار کھڑا ہوتا ہے۔ مار کو دروازے پر دیکھ کر صدف جو ہے وہ فٹافٹ کھڑی ہو جاتی ہے اور بہت ہی غصے اور بہت ہی جو ہے غمگینی کی صورت میں وہ مار کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اسے مار پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ مار کی طرف غصے سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور مار جو ہے بہت ہی جو ہے امید والی نظروں سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید صدف جو ہے آج اسے معاف کر دے اور ان دونوں کی ناراضگی ختم ہو جائے، لیکن صدف جو ہے وہ کافی زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور بہت ہی وہ جو ہے نا ڈھیٹ ہوتی، یعنی کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی طرف وہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے، کیا اس کا مقصد ہے یہ سب دیکھنے کا، اسے اس طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور وہ بالکل خاموشی سے کھڑی رہتی ہے۔ اور یہاں پر جو مار ہے وہ کہتا ہے، صدف کیا میں اندر آ سکتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ لیکن صدف کوئی جواب نہیں دیتی، وہ خاموشی سے مار کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے غصے میں، لیکن جو مار ہے پھر اندر داخل ہو جاتا ہے اور اندر جو ہے ایک کمرے کے آ جاتا ہے اور صدف اس کو کوئی جواب نہیں دیتی اور صدف بھی وہاں پر آ کر رک جاتی ہے اور مار پھر جو ہے نیچے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، صوفے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور صدف اس کو گھورتے ہوئے کہتی ہے، اب مجھے بتاؤ تم یہاں پر کیوں آئے ہو، اب کیا تمہارا یہاں پر آنے کا حق ہے، تم ابھی تک کیوں نہیں میرا پیچھا چھوڑ رہے، کیوں مجھے اس طرح کی تم نے پریشانیوں کے اندر ڈالا ہوا ہے، میں جہاں جاتی ہوں مجھے صرف اور صرف تمہاری پریشانی کھائے جا رہی ہوتی ہیں کہ تم میرا کیوں نہیں پیچھا چھوڑ رہے، اب تو تم نے مجھے ڈیورس بھی دے دیا ہے۔ تو یہاں پر مار جو ہے افسردگی میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو صدف مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن
کوئی غلطی کی معافی بھی تو ہوتی ہے۔ اب میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے تو آپ مجھے معاف کر دو۔ کیوں نہیں معاف کر رہی؟ ایسا بھی میں نے کیا کر دیا ہے جو مجھے معافی نہیں ہو سکتی، یا میں معافی کے قابل نہیں ہوں؟ برائے مہربانی مجھے معاف کر دو صدف، میں بہت پریشان ہوں، میں تنہا ہو گیا ہوں۔ جب سے تم آئی ہو میرا کوئی دل نہیں لگ رہا، اور میں ہر وقت تمہارے بارے ہی سوچتا رہتا ہوں، اور مجھے جو میرا گھر ہے تنہائی میں مجھے کھانے کو آتا ہے، میں مارا جا رہا ہوں۔ ایسے میرا جسم ہے جیسے اس کے اندر جان نہیں ہے۔ میں تمہارے بنا بالکل تنہا ہوں، میرا تمہارے بغیر کوئی نہیں ہے۔ تو صدف کہتی ہے کیا تم میرے بغیر مر جاؤ گے؟ کبھی نہیں مرو گے، اس لیے تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ سن میرے دل ڈرامہ دیکھنے اور سن میرے دل ڈرامہ کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سن میرے دل ڈرامہ کی نئی ایپیسوڈ کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ سن میرے دل ڈرامہ کی اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو صدف ہوتی ہے وہ اپنے روم کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اسی دوران وہاں پر جو گارڈ ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پر جو انہوں نے ویٹرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صدف کے پاس آتے ہیں اور صدف سے کہتے ہیں صدف میڈم آپ کا ڈنر بالکل تیار ہے، آپ بولیں تو ہم آپ کے پاس لے آئیں اور آپ اپنا ڈنر کر لیں، اب ڈنر کا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر صدف کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ جلد از جلد لے آئیں اور میں ڈنر کر لیتی ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے صدف وہ کافی زیادہ افسردہ سی ہو کر بیٹھی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے ذہن میں بہت زیادہ خیالات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور طرح طرح کے اس کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو کر بیٹھی بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے شوہر یعنی کہ مار کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس نے کتنی بڑی اس کے ساتھ دھوکے بازی کی اور اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر تھوڑی سی ناراضگی پر اس نے اس کی طرف طلاق بھیج دیا، یعنی کہ ڈیورس بھیج دیا۔ وہ ان سب باتوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور پریشانی کی حالت میں بیٹھی ہوتی ہے، اور اس کو کسی کی آنے جانے کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ وہ اس طرح مایوس ہو کر بیٹھی ہوتی جیسے کہ اسے دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر جو ہے یہاں پر وہ نوکرانی کہتی ہے صدف میم آپ کا ڈنر آ چکا ہے، آپ برائے مہربانی ڈنر کر لیں، اپنی خیالوں میں سے باہر نکل آئیں۔ تو یہاں پر نہ پوچھتے ہوئے بھی جو یہاں پر ویٹر ہوتی ہے وہ صدف سے پوچھتی ہے صدف میم آپ اتنی افسردہ اتنی غمزدہ کیوں ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں، کیا کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ درپیش ہے؟ تو یہاں پر صدف جو ہے وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی، کافی دیر خاموش بیٹھی رہتی ہے، اور پھر یہاں پر ڈور کی بیل ہوتی ہے تو یہاں پر وہ نوکرانی جو ہے آنٹی بھاگ کر گیٹ کی طرف جاتی ہے اور گیٹ کھولتی ہے تو سامنے کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مار کھڑا ہوتا ہے۔ مار کو دروازے پر دیکھ کر صدف جو ہے وہ فٹافٹ کھڑی ہو جاتی ہے، اور بہت ہی غصے اور بہت ہی جو ہے غمگینی کی صورت میں وہ مار کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اسے مار پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ مار کی طرف غصے سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور مار جو ہے بہت ہی جو ہے امید والی نظروں سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید صدف جو ہے آج اسے معاف کر دے اور ان دونوں کی ناراضگی ختم ہو جائے، لیکن صدف جو ہے وہ کافی زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور بہت ہی وہ جو ہے نا ڈھیٹ ہوتی، یعنی کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی طرف وہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے، کیا اس کا مقصد ہے یہ سب دیکھنے کا، اسے اس طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ بالکل خاموشی سے کھڑی رہتی ہے۔ اور یہاں پر جو مار ہے وہ کہتا ہے صدف کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟
کیا مجھے اجازت ہے؟ لیکن صدف کوئی جواب نہیں دیتی، وہ خاموشی سے مار کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے غصے میں، لیکن جو مار ہے پھر اندر داخل ہو جاتا ہے اور اندر جو ہے ایک کمرے کے آ جاتا ہے اور صدف اس کو کوئی جواب نہیں دیتی اور صدف بھی وہاں پر آ کر رک جاتی ہے اور مار پھر جو ہے نیچے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، صوفے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور صدف اس کو گھورتے ہوئے کہتی ہے اب مجھے بتاؤ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اب کیا تمہارا یہاں پر آنے کا حق ہے؟ تم ابھی تک کیوں نہیں میرا پیچھا چھوڑ رہے؟ کیوں مجھے اس طرح کی تم نے پریشانیوں کے اندر ڈالا ہوا ہے؟ میں جہاں جاتی ہوں مجھے صرف اور صرف تمہاری پریشانی کھائے جا رہی ہوتی ہیں کہ تم میرا کیوں نہیں پیچھا چھوڑ رہے؟ اب تو تم نے مجھے ڈیورس بھی دے دیا ہے۔ تو یہاں پر ماہر جو ہے افسردگی میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے دیکھو صدف، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن کوئی غلطی کی معافی بھی تو ہوتی ہے۔ اب میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے تو آپ مجھے معاف کر دو۔ کیوں نہیں معاف کر رہی؟ ایسا بھی میں نے کیا کر دیا ہے جو مجھے معافی نہیں ہو سکتی یا میں معافی کے قابل نہیں ہوں؟ برائے مہربانی مجھے معاف کر دو صدف، میں بہت پریشان ہوں، میں تنہا ہو گیا ہوں، جب سے تم آئی ہو میرا کوئی دل نہیں لگ رہا اور میں ہر وقت تمہارے بارے ہی سوچتا رہتا ہوں اور مجھے جو میرا گھر ہے تنہائی میں مجھے کھانے کو آتا ہے، میں مارا جا رہا ہوں، ایسے میرا جسم ہے جیسے اس کے اندر جان نہیں ہے، میں تمہارے بنا بالکل تنہا ہوں، میرا تمہارے بغیر کوئی نہیں ہے۔ تو صدف کہتی ہے کیا تم میرے بغیر مر جاؤ گے؟ کبھی نہیں مرو گے، اس لیے تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ سن میرے دل ڈرامہ دیکھنے اور سن میرے دل ڈرامہ کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سن میرے دل ڈرامہ کی نئی ایپیسوڈ کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ سن میرے دل ڈرامہ کی اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو صدف ہوتی ہے وہ اپنے روم کے اندر موجود ہوتی ہے اور اسی دوران وہاں پر جو گارڈ ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پر جو انہوں نے ویٹرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ صدف کے پاس آتے ہیں اور صدف سے کہتے ہیں صدف میڈم آپ کا ڈنر بالکل تیار ہے، آپ بولیں تو ہم آپ کے پاس لے آئیں اور آپ اپنا ڈنر کر لیں، اب ڈنر کا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر صدف کہتی ہے ٹھیک ہے آپ جلد از جلد لے آئیں اور میں ڈنر کر لیتی ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے صدف وہ کافی زیادہ افسردہ سی ہو کر بیٹھی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے ذہن میں بہت زیادہ خیالات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور طرح طرح کے اس کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو کر بیٹھی بھی ہوتی ہے اور وہ اپنے شوہر یعنی کہ مار کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس نے کتنی بڑی اس کے ساتھ دھوکے بازی کی اور اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور پھر تھوڑی سی ناراضگی پر اس نے اس کی طرف طلاق بھیج دیا، یعنی کہ ڈیورس بھیج دیا۔ وہ ان سب باتوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور پریشانی کی حالت میں بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو کسی کی آنے جانے کی کوئی خبر نہیں ہوتی، وہ اس طرح مایوس ہو کر بیٹھی ہوتی جیسے کہ اسے دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر جو ہے یہاں پر وہ نوکرانی کہتی ہے صدف میم آپ کا ڈنر آ چکا ہے، آپ برائے مہربانی ڈنر کر لیں، اپنی خیالوں میں سے باہر نکل آئیں۔ تو یہاں پر نہ پوچھتے ہوئے بھی جو یہاں پر ویٹر ہوتی ہے وہ صدف سے پوچھتی ہے صدف میم آپ اتنی افسردہ اتنی غمزدہ کیوں ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیا کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ درپیش ہے؟ تو یہاں پر صدف جو ہے وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی، کافی دیر خاموش بیٹھی رہتی ہے اور پھر
यहाँ पर डोर की बेल होती है। तो यहाँ पर वो नौकरानी जो है आंटी भाग कर गेट की तरफ जाती है और गेट खोलती है तो सामने को या देखते हैं कि वहाँ पर मार खड़ा होता है। मार को दरवाज़े पर देख कर सदफ़ जो है वो फटाफट खड़ी हो जाती है और बहुत ही गुस्से और बहुत ही जो है गमगीनी की सूरत में वो मार की तरफ देख रही होती है, यानी कि उसे मार पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। इसी वजह से वो मार की तरफ गुस्से से देख रही होती है और मार जो है बहुत ही जो है उम्मीद वाली नज़रों से उसे देख रहा होता है कि शायद सदफ़ जो है आज उसे माफ़ कर दे और उन दोनों की नाराज़गी ख़त्म हो जाए। लेकिन सदफ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और बहुत ही वो जो है ना ढीठ होती, यानी कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी तरफ वो किस तरह से देख रहा है, क्या उसका मकसद है ये सब देखने का। उसे इस तरह की कोई परवाह नहीं होती और वो बिल्कुल खामोशी से खड़ी रहती है। और यहाँ पर जो मार है वो कहता है सदफ़ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मुझे इजाज़त है। लेकिन सदफ़ कोई जवाब नहीं देती, वो खामोशी से मार की तरफ देख रही होती है गुस्से में। लेकिन जो मार है फिर अंदर दाखिल हो जाता है और अंदर जो है एक कमरे के आ जाता है और सदफ़ उसको कोई जवाब नहीं देती और सदफ़ भी वहाँ पर आकर रुक जाती है। और मार फिर जो है नीचे उसके ऊपर बैठ जाता है, सोफ़े के ऊपर बैठ जाता है और सदफ़ उसको घूरते हुए कहती है अब मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अब क्या तुम्हारा यहाँ पर आने का हक़ है, तुम अभी तक क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़ रहे, क्यों मुझे इस तरह की तुमने परेशानियों के अंदर डाला हुआ है। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी परेशानी खाए जा रही होती हैं कि तुम मेरा क्यों नहीं पीछा छोड़ रहे। अब तो तुमने मुझे डिवोर्स भी दे दिया है। तो यहाँ पर मार जो है अफसरदगी में बैठा होता है और कहता है देखो सदफ़ मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन कोई गलती की माफ़ी भी तो होती है। अब मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है तो आप मुझे माफ़ कर दो, क्यों नहीं माफ़ कर रही। ऐसा भी मैंने क्या कर दिया है जो मुझे माफ़ी नहीं हो सकती या मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दो सदफ़, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तन्हा हो गया हूँ, जब से तुम आई हो मेरा कोई दिल नहीं लग रहा और मैं हर वक्त तुम्हारे बारे ही सोचता रहता हूँ और मुझे जो मेरा घर है तन्हाई में मुझे खाने को आता है, मैं मारा मारा जा रहा हूँ। ऐसे मेरा जिस्म है जैसे इसके अंदर जान नहीं है, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल तन्हा हूँ, मेरा तुम्हारे बगैर कोई नहीं है। तो सदफ़ कहती है क्या तुम मेरे बगैर मर जाओगे, कभी नहीं मरोगे, इसलिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सुन मेरे दिल ड्रामा देखने और सुन मेरे दिल ड्रामा को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। सुन मेरे दिल ड्रामा की नई एपिसोड के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। सुन मेरे दिल ड्रामा की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो सदफ़ होती है वो अपने रूम के अंदर मौजूद होती है और इसी दौरान वहाँ पर जो गार्ड होती है, यानी कि यहाँ पर जो उन्होंने वेटर्स रखे हुए होते हैं वो सदफ़ के पास आते हैं और सदफ़ से कहते हैं सदफ़ मैडम आपका डिनर बिल्कुल तैयार है, आप बोलें तो हम आपके पास ले आएँ और आप अपना डिनर कर लें, अब डिनर का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर सदफ़ कहती है ठीक है, आप जल्द से जल्द ले आएँ और मैं डिनर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है सदफ़ वो काफ़ी ज़्यादा अफ़सरदा सी होकर बैठी भी होती है, यानी कि उसके ज़हन में बहुत ज़्यादा ख़यालात होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होती है और तरह तरह के उसके ज़हन में ख़यालात आ रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठी भी होती है और वो अपने शोहर यानी कि मार के बारे में सोच रही होती है कि उसने कितनी बड़ी उसके साथ धोखेबाजी की और उसका साथ छोड़ दिया और फिर
تھوڑی سی ناراضگی پر اس نے اس کی طرف طلاق بھیج دیا، یعنی کہ ڈیورس بھیج دیا۔ وہ ان سب باتوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور پریشانی کی حالت میں بیٹھی ہوتی ہے، اور اس کو کسی کی آنے جانے کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ وہ اس طرح مایوس ہو کر بیٹھی ہوتی جیسے کہ اسے دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر جو ہے یہاں پر وہ نوکرانی کہتی ہے صدف میم آپ کا ڈنر آ چکا ہے، آپ برائے مہربانی ڈنر کر لیں، اپنی خیالوں میں سے باہر نکل آئیں۔ تو یہاں پر نہ پوچھتے ہوئے بھی جو یہاں پر ویٹر ہوتی ہے وہ صدف سے پوچھتی ہے صدف میم آپ اتنی افسردہ، اتنی غمزدہ کیوں ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیا کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ درپیش ہے؟ تو یہاں پر صدف جو ہے وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی، کافی دیر خاموش بیٹھی رہتی ہے، اور پھر یہاں پر ڈور کی بیل ہوتی ہے تو یہاں پر وہ نوکرانی جو ہے آنٹی بھاگ کر گیٹ کی طرف جاتی ہے اور گیٹ کھولتی ہے تو سامنے کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مار کھڑا ہوتا ہے۔ مار کو دروازے پر دیکھ کر صدف جو ہے وہ فٹافٹ کھڑی ہو جاتی ہے اور بہت ہی غصے اور بہت ہی جو ہے غمگینی کی صورت میں وہ مار کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اسے مار پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ مار کی طرف غصے سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور مار جو ہے بہت ہی جو ہے امید والی نظروں سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید صدف جو ہے آج اسے معاف کر دے اور ان دونوں کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ لیکن صدف جو ہے وہ کافی زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور بہت ہی وہ جو ہے نا ڈھیٹ ہوتی، یعنی کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی طرف وہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے، کیا اس کا مقصد ہے یہ سب دیکھنے کا، اسے اس طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور وہ بالکل خاموشی سے کھڑی رہتی ہے۔ اور یہاں پر جو مار ہے وہ کہتا ہے صدف کیا میں اندر آ سکتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ لیکن صدف کوئی جواب نہیں دیتی، وہ خاموشی سے مار کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے غصے میں، لیکن جو مار ہے پھر اندر داخل ہو جاتا ہے اور اندر جو ہے ایک کمرے کے آ جاتا ہے اور صدف اس کو کوئی جواب نہیں دیتی اور صدف بھی وہاں پر آ کر رک جاتی ہے، اور مار پھر جو ہے نیچے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، صوفے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور صدف اس کو گھورتے ہوئے کہتی ہے اب مجھے بتاؤ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اب کیا تمہارا یہاں پر آنے کا حق ہے؟ تم ابھی تک کیوں نہیں میرا پیچھا چھوڑ رہے؟ کیوں مجھے اس طرح کی تم نے پریشانیوں کے اندر ڈالا ہوا ہے؟ میں جہاں جاتی ہوں مجھے صرف اور صرف تمہاری پریشانی کھائے جا رہی ہوتی ہیں کہ تم میرا کیوں نہیں پیچھا چھوڑ رہے؟ اب تو تم نے مجھے ڈیورس بھی دے دیا ہے۔ تو یہاں پر مار جو ہے افسردگی میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے دیکھو صدف مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن کوئی غلطی کی معافی بھی تو ہوتی ہے، اب میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے تو آپ مجھے معاف کر دو، کیوں نہیں معاف کر رہی؟ ایسا بھی میں نے کیا کر دیا ہے جو مجھے معافی نہیں ہو سکتی یا میں معافی کے قابل نہیں ہوں؟ برائے مہربانی مجھے معاف کر دو صدف، میں بہت پریشان ہوں، میں تنہا ہو گیا ہوں، جب سے تم آئی ہو میرا کوئی دل نہیں لگ رہا اور میں ہر وقت تمہارے بارے ہی سوچتا رہتا ہوں، اور مجھے جو میرا گھر ہے تنہائی میں مجھے کھانے کو آتا ہے، میں مارا جا رہا ہوں، ایسے میرا جسم ہے جیسے اس کے اندر جان نہیں ہے، میں تمہارے بنا بالکل تنہا ہوں، میرا تمہارے بغیر کوئی نہیں ہے۔ تو صدف کہتی ہے کیا تم میرے بغیر مر جاؤ گے؟ کبھی نہیں مرو گے، اس لیے تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ سن میرے دل ڈرامہ دیکھنے اور سن میرے دل ڈرامہ کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سن میرے دل ڈرامہ کی نئی ایپیسوڈ کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ سن میرے دل ڈرامہ کی اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو صدف ہوتی ہے وہ اپنے
روم کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اسی دوران وہاں پر جو گارڈ ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پر جو انہوں نے ویٹرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صدف کے پاس آتے ہیں اور صدف سے کہتے ہیں صدف میڈم آپ کا ڈنر بالکل تیار ہے، آپ بولیں تو ہم آپ کے پاس لے آئیں اور آپ اپنا ڈنر کر لیں، اب ڈنر کا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر صدف کہتی ہے ٹھیک ہے آپ جلد از جلد لے آئیں اور میں ڈنر کر لیتی ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے صدف وہ کافی زیادہ افسردہ سی ہو کر بیٹھی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے ذہن میں بہت زیادہ خیالات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور طرح طرح کے اس کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو کر بیٹھی بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے شوہر یعنی کہ مار کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس نے کتنی بڑی اس کے ساتھ دھوکے بازی کی اور اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر تھوڑی سی ناراضگی پر اس نے اس کی طرف طلاق بھیج دیا، یعنی کہ ڈیورس بھیج دیا۔ وہ ان سب باتوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور پریشانی کی حالت میں بیٹھی ہوتی ہے، اور اس کو کسی کی آنے جانے کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ وہ اس طرح مایوس ہو کر بیٹھی ہوتی جیسے کہ اسے دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر جو ہے یہاں پر وہ نوکرانی کہتی ہے صدف میم آپ کا ڈنر آ چکا ہے، آپ برائے مہربانی ڈنر کر لیں، اپنی خیالوں میں سے باہر نکل آئیں۔ تو یہاں پر نہ پوچھتے ہوئے بھی جو یہاں پر ویٹر ہوتی ہے وہ صدف سے پوچھتی ہے صدف میم آپ اتنی افسردہ اتنی غمزدہ کیوں ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں، کیا کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ درپیش ہے؟ تو یہاں پر صدف جو ہے وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی، کافی دیر خاموش بیٹھی رہتی ہے، اور پھر یہاں پر ڈور کی بیل ہوتی ہے تو یہاں پر وہ نوکرانی جو ہے آنٹی بھاگ کر گیٹ کی طرف جاتی ہے اور گیٹ کھولتی ہے تو سامنے کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مار کھڑا ہوتا ہے۔ مار کو دروازے پر دیکھ کر صدف جو ہے وہ فٹافٹ کھڑی ہو جاتی ہے اور بہت ہی غصے اور بہت ہی جو ہے غمگینی کی صورت میں وہ مار کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اسے مار پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ مار کی طرف غصے سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور مار جو ہے بہت ہی جو ہے امید والی نظروں سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید صدف جو ہے آج اسے معاف کر دے اور ان دونوں کی ناراضگی ختم ہو جائے، لیکن صدف جو ہے وہ کافی زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور بہت ہی وہ جو ہے نا ڈھیٹ ہوتی، یعنی کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی طرف وہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے، کیا اس کا مقصد ہے یہ سب دیکھنے کا، اسے اس طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور وہ بالکل خاموشی سے کھڑی رہتی ہے۔ اور یہاں پر جو مار ہے وہ کہتا ہے صدف کیا میں اندر آ سکتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے، لیکن صدف کوئی جواب نہیں دیتی، وہ خاموشی سے مار کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے غصے میں، لیکن جو مار ہے پھر اندر داخل ہو جاتا ہے اور اندر جو ہے ایک کمرے کے آ جاتا ہے اور صدف اس کو کوئی جواب نہیں دیتی اور صدف بھی وہاں پر آ کر رک جاتی ہے، اور مار پھر جو ہے نیچے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، صوفے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور صدف اس کو گھورتے ہوئے کہتی ہے اب مجھے بتاؤ تم یہاں پر کیوں آئے ہو، اب کیا تمہارا یہاں پر آنے کا حق ہے، تم ابھی تک کیوں نہیں میرا پیچھا چھوڑ رہے، کیوں مجھے اس طرح کی تم نے پریشانیوں کے اندر ڈالا ہوا ہے، میں جہاں جاتی ہوں مجھے صرف اور صرف تمہاری پریشانی کھائے جا رہی ہوتی ہیں کہ تم میرا کیوں نہیں پیچھا چھوڑ رہے، اب تو تم نے مجھے ڈیورس بھی دے دیا ہے۔ تو یہاں پر مار جو ہے افسردگی میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے دیکھو صدف مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن کوئی غلطی کی معافی بھی تو ہوتی ہے، اب میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے تو آپ مجھے معاف کر دو، کیوں نہیں معاف کر رہی، ایسا بھی میں نے کیا کر دیا ہے جو مجھے معافی نہیں ہو سکتی یا میں معافی کے قابل نہیں ہوں، برائے مہربانی مجھے معاف کر دو صدف، میں بہت
پریشان ہوں، میں تنہا ہو گیا ہوں، جب سے تم آئی ہو میرا کوئی دل نہیں لگ رہا اور میں ہر وقت تمہارے بارے ہی سوچتا رہتا ہوں، اور مجھے جو میرا گھر ہے تنہائی میں مجھے کھانے کو آتا ہے، میں مارا جا رہا ہوں، ایسے میرا جسم ہے جیسے اس کے اندر جان نہیں ہے، میں تمہارے بنا بالکل تنہا ہوں، میرا تمہارے بغیر کوئی نہیں ہے۔ تو صدف کہتی ہے کیا تم میرے بغیر مر جاؤ گے؟ کبھی نہیں مرو گے، اس لیے تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔